ایک لائن میں کہہ سکتے ہیں کہ رضوان اور بابر اب T20 سلیکشن میں اتنے آپ کنسیڈر نہیں کریں گے اور صرف نئے ٹیلنٹ کو موقع دیں گے؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان کو بالکل جو ہے وہ رائٹ آف کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو چوائسیز ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ آپ جیسے ایک پلیئر ہے وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے. صاحب زادہ کی آپ مثال میں نے پہلے دی ہے, سائم کی دی ہے, فخر کی دی ہے. تو یہ کسی کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں تو صاحب زادہ نے بھی ایک کم بیک کیا ہے کرکٹ میں پاکستانی ٹیم میں. تو اسی طرح سے سائم بھی شروع میں بھی کھیلا تھا T20, پھر اتنی اچھی پرفارمنس نہیں آئی, پھر اس نے امپیکٹ ڈالا. تو کسی پلیئر کے لیے کوئی بھی انسان جو ہے وہ یہ فل سٹاپ تو نہیں لگا سکتا ہے نا. اپرچونیٹیز دیر, ابھی ان کے بگ بیش میں کانٹریکٹ ہو رہے ہیں اور لیگز میں ہو رہے ہیں, PSL از دیئر. جو پلیئر پرفارم کرے گا وہی کھیلے گا اور اسی کو کھیلنا چاہیے. آگے میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کے جو شاہینز کا اسکواڈ کیا ہوا ہے, مختلف دورے کر رہے ہیں, ان میں سے کسی کو کنسیڈر نہیں کیا گیا. یاسر خان ہے, خواجہ نافع ہیں, اور اس کے علاوہ ایک کھلاڑی اچانک سے پاکستانی ٹیم میں آتے ہیں, میگا ایونٹس کھیلتے ہیں, عثمان خان. اب وہ شاہینز میں بھی نہیں ہے, ٹیم کا بھی حصہ نہیں ہے. ان کے حوالے سے کیا آپ پلان؟ دیکھیں وہ ابھی ہمارے جو ٹاپ پلیئرز کا ہمارا کیمپ تھا 1.5-2 مہینے NCA میں رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جیسے شاہین کی آپ نے بات کی, کوئی شاہین کے جو پلیئرز ہیں وہاں سے کوئی نہیں آیا. سو آئی تھنک محمد وسیم جونیئر, ان کو وہاں بھیجا, از گیٹنگ فٹ, بالنگ ویل, تو ان کو شامل کیا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کتنی سلاٹس ہیں. اگر آپ کے پاس سائم ہے, فخر ہے, صاحبزادہ ہے, تو پھر آپ زبردستی آپ 17 ہی پلیئر لے کے جائیں گے, آپ کوئی 20 تو لے کے نہیں جا سکتے. تو جہاں اپرچونٹی ہوگی, اور اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس چوائسیز بہتر آ رہی ہیں. یاسر ہے, نعیم ہے, نافع ہے, تو آپ کے پاس چوائسیز ہونا اٹس اے گڈ سائن. تو یہ نہیں ہے کہ آپ 17 پلیئر ہی لے کے جائیں گے نا, سارے تو نہیں لے جائیں گے. بھائی بہت زیادہ آل راؤنڈرز پر ریلائی کیا جا رہا ہے. پہلے جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے تو اسپیشلسٹ کا دور ہوتا تھا اور اسپیشلسٹ پرفارم بھی کرتے تھے. آل راؤنڈر اتنے ٹیم میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ ان کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ اس نے بالنگ کرنی ہے یا بیٹنگ کرنی ہے. حالانکہ پاکستان کرکٹ بورڈ سب کو موقع دے رہا ہے. یہ لیک کہاں کر رہے ہیں کہ ہماری ٹیم بن نہیں پا رہی ہے. پلیئر تو سبھی آ رہے ہیں, پیچھے رہ تو کوئی نہیں گیا جس کو نہیں کھلایا. تو اب پلیئرز کو ہی پرفارم کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پلیئرز کو بھی کچھ کر کے دکھانا پڑے گا, کتنا ٹرسٹ کریں گے؟ اور یہ آل راؤنڈر والے جو جواب ہے وہ بھی آپ نے دینا. دیکھیں دو چیزوں کو ہم نا مکس کر لیتے ہیں. ابھی جو ساری آپ کی زیادہ تر تھاٹس ہیں وہ ODI کو لے کے زیادہ ہیں. T20 کے لیے چیزیں کافی بہتر ہیں. ایونچولی اگر آپ دیکھیں تو ایک سلیکٹرز ہیں, پھر آپ کی ایک مینجمنٹ ہے, اس میں ہیڈ کوچ ہے, کوچز ہیں. آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان کو ان کی پرفارمنس کریں, ان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, ان کے لیے ایک انوائرمنٹ ایسا بنا سکتے ہیں جس میں اچھا وہ ٹرینڈ ہو. اینڈ آف دا ڈے پرفارم تو پلیئر نہیں کرنا ہے. دوسرا جو آل راؤنڈرز کی بات کر رہے ہیں, ہم نے کہا آپ کے دور میں تو ہم نے وی نیور پلے T20 کرکٹ, دس از اے نیو فارمیٹ. تو آئی تھنک کہ T20 اسکواڈ اگر میرے سے پوچھے تو یہ 17 کے جو اسکواڈ ہے, آئی ایم ویری ہوپ فل, اور اس میں ٹیلنٹ بھی ہے, چوائسیز بھی ہیں. اور 14 ستمبر کو ایک میچ ہونے جا رہا ہے ہائی وولٹیج. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 6 ملکی سیریز ہے یہ گیئر اپ ہوگی, اور 14 ستمبر کا مارکہ حق کے بعد یہ ٹیم جو ہے اس پوزیشن میں ہے کہ ہم انڈیا کو وہاں پر دھول چٹا دیں؟ بالکل ہے, کیونکہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں انڈیا پاکستان کا میچ جو ہے وہ دنیا کا کرکٹ میں سب سے بڑا میچ ہے. اور یہ ہر پلیئر کو بھی احساس ہوتا ہے, ہر انسان کو احساس ہوتا ہے جو انوالو ہوتا ہے. سو آئی تھنک کہ یہ جو 17 اسکواڈ ہے اس کے اندر اتنی ایبلٹی ہے کہ یہ کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل, اور چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. یو ول سی کہ اس دفعہ آپ بھی تیاری پکڑیں, ہم بھی پکڑتے ہیں, پلیئر بھی ریڈی ہیں. اور سب کو احساس ہے کہ یہ کتنا بڑا میچ ہے اور کس طرح کی آج کل ان حالات چل رہے ہیں.
تو یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی زیادہ پریشر ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بٹ آئی ایم ویری ہوپ فل. السلام علیکم عاقب بھائی. عاقب بھائی آپ نے کہا کہ جو پرفارم کرے گا وہی کھیلے گا, لیکن اگر حالیہ پرفارمنس محمد حارث وکٹ کیپر کی دیکھ لیں تو اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی. وہ وکٹ کیپنگ میں بھی کیچز ڈراپ کر رہے ہیں, بیٹنگ میں بھی اس طرح پرفارم نہیں کر پا رہے. ہم بیک ہینڈ پہ دوسرا وکٹ کیپر کیوں نہیں تیار کر لیں؟ جب سرفراز تھے وہی کھیلتے تھے, بیک ہینڈ میں نظر نہیں آ رہا تھا. رضوان تھے وہی نظر آ رہے تھے. اب حارث ہیں وہی نظر آ رہے ہیں, بیک ہینڈ پہ دوسرا وکٹ کیپر نظر نہیں آ رہا ہمیں. نہیں تو اس میں بیک اینڈ پہ بھی شاہینز میں ہم کیپرز کو اب تیار کر رہے ہیں, لیکن آپ جو ہوتا ہے نا آپ کی جو حارث کی ہم کہتے ہیں پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے, بٹ یہ جو آپ 3 سیریز ہوئی ہیں اس کے اندر اگر آپ اس کے نمبرز کو غور سے دیکھیں تو اس کا 171 کا اسٹرائک ریٹ ہے اور اس کی جو ایوریج بنتی ہے وہ 29 پوائنٹ سم تھنگ بنتی ہے. تو ایک کسی بھی جو آل راؤنڈر ہی اس کو کہتے ہیں نا کیپر بیٹسمین, تو اگر آپ کو وہ 171 کا اسٹرائک ریٹ دے رہا ہے فرام لاسٹ 3 سیریز اور 29-30 کی اس کی ایوریج ہے پر اننگ اسکور کی, تو اور ہم اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ آئی تھنک ہی ہیز ڈن ریئلی ویل. عاقب بات آپ کی گفتگو سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے رضوان اور بابر آئندہ T20 ٹیم میں نہیں ہے. اچھا یہ تو حقیقت ہے کہ بابر اور رضوان بڑے کھلاڑی رہے ہیں تھے, آج کل ان پر ڈاؤن فال آیا. جس طریقے سے وہ آؤٹ ہوئے ہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف رضوان, وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ڈسٹرب ہیں. تو آپ ایز اے بڑا اسپورٹس مین, ایز اے سلیکٹر, کیا آپ نے ان کو بلا کر اعتماد دیا ہے کہ بھئی اب آپ ایسے کریں کہ ذرا آپ پہ ڈاؤن فال آیا ہوا تو آپ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں یا تھوڑا ریسٹ کر لیں, آپ ہمارے لیے احساسہ ہیں؟ دیکھیں میں تو پہلی بات پہ ایگری نہیں کرتا کہ جی میری باتوں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ رضوان اور بابر کبھی T20 نہیں کھیلیں گے. آپ بھی یہاں میں بھی ادھر ہوں, اگر وہ جس طرح سے باقی پلیئرز پرفارم کر رہے ہیں اس طرح کے کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی کھیلیں گے. اور دوسری یہ کہ ابھی بھی آپ دیکھیں تو بابر NCA کے اندر تب سے پریکٹس کرتا ہے, وہ جو کیمپ لگے تھے اس میں بھی مائک نے ارینج کیے تھے کیمپس, اس میں بابر بھی تھا, رضوان بھی تھا, ان کے ساتھ ڈسکشن بھی ہوتی رہی ہیں. ایک چیز ان کو گائیڈ لائنز بھی ہے کہ آپ نے اس طرح سے کچھ چیزیں ہیں ان کو آپ اس طرح سے بہتر کریں. تو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے کسی کو. ایٹ ٹائمز آپ کی آپشن اچھی آپ کو مل جاتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ صاحب زیادہ ہمارے پاس نہیں تھا 6 مہینے پہلے جو ابھی اس نے پرفارم کیا اور آ کے جس طرح پرفارمنس دے رہا ہے. Hi coach, my question is from you.